پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، پروگرام بہت پیارا پروگرام ہمارا شروع ہو چکا ہے۔ پروگرام کا نام ہے بچے اور جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، معلوماتی پروگرام، انفارمیٹیو پروگرام، انٹرسٹنگ پروگرام، بچوں کا پروگرام، بڑوں کا پروگرام شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے بچے اور قرآن۔ انشاءاللہ الکریم آج بھی ہمارا ایک بہت پیارا ٹاپک ہوگا، موضوع ہوگا، اس سے ریلیٹڈ ہم راشد بھائی سے کہانی سنیں گے، سٹوری سنیں گے، واقعہ سنیں گے، اور پھر انشاءاللہ الکریم اس کے بعد اپنے ٹاپک کو لے کر پروگرام میں آگے بڑھیں گے۔ انشاءاللہ الکریم آپ کو تلاوت قرآن پاک بھی سنائیں گے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، آئیے تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے حسان بھائی کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں آج کون سی صورت کی ہمیں تلاوت سنا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حسان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ حسان بھائی کون سی صورت کی تلاوت سنا رہے ہیں؟ آج انشاءاللہ تعالی میں سورہ ماعون کی تلاوت کروں گا۔ ماشاءاللہ پیارے بچوں سورہ ماعون کی تلاوت کی جائے گی۔ کون سی صورت کی؟ سورہ ماعون کی تلاوت کی جائے گی۔ آپ نے ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر نیچے نگاہیں کیے تلاوت قرآن پاک کو سننا ہے، انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں ملیں گی۔ جی حسان بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک حسان بھائی آپ کو برکت عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی برکتوں سے حصہ عطا فرمائے، قرآن پاک کے فیضان سے حصہ عطا فرمائے، آمین۔ جی پیارے بچے اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، آئیے اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہاتھیوں کا لشکر۔ ٹاپک کیا ہے؟ ہاتھیوں کا لشکر۔ ہاتھیوں کا لشکر یعنی بہت سارے ہاتھی، ہاتھیوں کی جماعت، ہاتھیوں کی فوج، ہاتھیوں کی کیا؟ فوج۔ تو یہ ہاتھیوں کی فوج، یہ کیا معاملہ ہوا تھا، کیا واقعہ ہوا تھا؟ یہ ہاتھی، اتنے سارے ہاتھی کہاں گئے تھے، کیا کرنے کے لیے گئے تھے؟ کچھ ان میں بڑے ہاتھی ہوں گے، کچھ چھوٹے ہاتھی ہوں گے۔ تو انشاءاللہ الکریم آج کا واقعہ آپ نے سننا ہے، آج کی سٹوری سننی ہے، آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہنا ہے۔ انشاءاللہ ہمیں آج بھی بہت کچھ سیکھنے کو
ملے گا۔ آئیے چلتے ہیں راشد بھائی کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں راشد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے بیٹا؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ راشد بھائی، ہاتھیوں کا لشکر، ہاتھیوں کی فوج، ہاتھیوں کی جماعت، بہت سارے ہاتھی، تو آج کیا واقعہ ہے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوری کچھ اس طرح سے ہے کہ یمن اور حبشہ کا ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کا نام تھا ابرہا۔ کیا نام تھا؟ ابرہا نام کا ایک بادشاہ تھا۔ جب اس بادشاہ نے حج کے موسم میں دیکھا کہ لوگ دور دور سے خانہ کعبہ آ رہے ہیں اور یہاں پر آ کر یہ حج کریں گے، تو اس نے خیال کیا کہ میں کیوں نہ ایک ایسی عمارت بناؤں کہ جہاں لوگ خانہ کعبہ جانے کی بجائے یہاں پر آئیں اور اس عبادت خانہ جو میں بناؤں اس کے ارد گرد چکر لگائیں۔ تو اس نے پیارے بچوں کیا کیا، ایک شہر تھا صنعاء، یمن کا ایک شہر تھا صنعاء۔ اس ابرہا بادشاہ نے صنعاء شہر میں ایک جھوٹا عبادت خانہ بنا لیا کہ لوگ اس طرف آ جائیں۔ اب اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ لوگ واقعی یہاں پر آ کر کچھ اچھے کام کریں، مقصد یہ تھا کہ لوگ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر یہاں پر آ جائیں۔ اب جب عرب والوں کو یہ پتہ چلا تو ان کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ تو پیارے بچوں ہوا کیا کہ عرب کا ایک قبیلہ تھا بنی کنانہ، اس قبیلے کا ایک شخص جو تھا نا، اس نے ہمت کی اور چھپتے چھپاتے وہ پہنچ گیا اس صنعاء شہر میں۔ وہاں پر اس نے دیکھا کہ جو اس ابرہا بادشاہ نے ایک عبادت خانہ بنایا تھا اس کے اندر جا کر اس نے گندگی کر دی۔ اب وہاں سے نکل آیا یہ بادشاہ کو جب یہ پتا چلا کہ یہ کیا، میں نے جو عبادت خانہ بنایا تھا اس کو گندا کر دیا، اس کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے بہت بڑی فوج تیار کی اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ہاتھی بھی ساتھ لے لیے۔ ہاتھیوں پر لوگ سوار تھے، اب ہاتھیوں کا لشکر لے کر اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی فوج لے کر یہ گیا خانہ کعبہ کو معاذ اللہ گرانے کے لیے۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ میں خانہ کعبہ کو گرا دوں گا کیونکہ ان عرب کے لوگوں نے میرے عبادت خانے کو گندا کیا ہے۔ تو پیارے بچوں ہوا کیا کہ اس نے خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے اپنے ساتھ بہت سارے ہاتھیوں کو لیا، یعنی ہاتھیوں کا ایک لشکر بھی لے لیا گویا کہ، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی فوج بھی لی، لوگ بھی کافی سارے ساتھ لے لیے۔ پہلے زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ گاڑیاں تو ہوتی نہیں تھی، لوگ اونٹوں پر سواری کرتے تھے یا ہاتھیوں پر سفر کرتے تھے یا اسی طرح گھوڑے خچر وغیرہ ہوتے تھے، لوگ ان پر سواریاں کیا کرتے تھے۔ اب اس نے جو فوج لی تو اس کے کافی سارے لوگ تو ہاتھیوں پر سوار تھے۔ اب یہ فوج لے کر اور ساتھ میں اتنے ساری ہاتھی لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کے ناپاک ارادے سے مکہ مکرمہ آ گیا۔ اچھا پیارے بچوں ہوا کیا کہ اس کے ساتھ جو ہاتھی تھے نا، ان ہاتھیوں میں سے ایک بہت بڑا ہاتھی بھی تھا، یعنی بہت اس کا جسم بھی بڑا تھا، طاقتور بھی ہاتھی تھا، اور وہ ہاتھی جو ہوتا تھا وہ سب سے آگے آگے چلتا تھا۔ اس ہاتھی کا نام تھا محمود۔ اب پیارے بچوں جب یہ خانہ کعبہ پہنچا تو اب وہاں پر اس نے پڑاؤ کیا، ایک اپنے لشکر کو ٹھہرایا، اور اس نے کیا کیا، سب سے پہلا کام کہ مکے والوں کے جو جانور تھے نا، ان جانوروں کو اس نے قید کر لیا۔ ان جانوروں میں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے 200 اونٹ وہ بھی اس نے قید کر لیے۔ جب حضرت عبد المطلب کو پتا چلا تو یہ اس بادشاہ کے پاس آئے۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ یہ مکے کے سردار میرے پاس آئے ہیں، اس نے تعظیم سے احترام سے بٹھایا اور پوچھا جی جناب بتائیے آپ کس مقصد کے لیے میرے پاس آئے ہیں؟ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بھائی میں تو اپنے اونٹ لینے آیا ہوں۔ تو یہ ابرہا بادشاہ کہنے لگا مجھے بڑی ایک حیرانگی ہو رہی ہے کہ آپ اونٹ لینے آئے ہیں، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ میں خانہ کعبہ گرانے آیا ہوں، جو کہ آپ کے لیے اور آپ کے آباء و اجداد کے لیے، باپ دادا کے لیے بڑے احترام کی جگہ ہے۔ آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ خانہ کعبہ کو نہ گرانے کی آپ میرے سامنے سفارش لے کر آتے، لیکن آپ اونٹ لینے کے لیے آ گئے۔ حضرت عبد المطلب فرمانے لگے کہ دیکھو بھائی میں مالک ہوں اونٹوں کا، تو میں اس لیے اونٹ لینے آیا ہوں، خانہ کعبہ کا جو مالک ہے اپنے گھر کی وہ خود حفاظت فرمائے گا۔ اب پیارے بچوں ہوا کیا کہ اس ابرہا بادشاہ نے اونٹ ان کے حوالے کر دیے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ لے کر آئے اور پھر مکے کے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمانے لگے کہ دیکھو ابرہا بادشاہ خانہ کعبہ کو گرانے کے ناپاک ارادے سے آیا ہے، اب ایسا کرو کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے جاؤ اور اسی طرح پہاڑوں کی جو غار ہوتی ہے وہاں پر چلے جاؤ اور اللہ سے دعا کرو۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں آئے، اللہ پاک کی عبادت کی، دعا کی کہ یا اللہ پاک
اس گھر کی حفاظت فرما۔ دعا کر کے آپ بھی چلے گئے۔ پیارے بچوں، ادھر ابرہا بادشاہ جو تھا اپنا ہاتھیوں کا لشکر لے کر اور لوگوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کی طرف بڑھنے لگا، تو سب سے بڑا جو ہاتھی تھا اس کو جیسے ہی خانہ کعبہ کی طرف چلاتے وہ نہیں چلتا تھا، وہ سائڈ پر ہو جاتا، دوسری طرف منہ کر لیتا، اچھا دوسری طرف اس کو چلاتے فوراً بھاگنا شروع ہو جاتا، چلنا شروع ہو جاتا۔ بڑے پریشان کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ خیر اسی طرح ہی کا معاملہ ہو رہا تھا کہ اللہ پاک نے سمندر کی طرف سے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے۔ ان پرندوں کا نام ابابیل بیان کیا گیا قرآن پاک میں۔ ان چھوٹے چھوٹے پرندوں کو سمندر کی طرف سے اللہ پاک نے بھیجا۔ ان کے پاس تین چھوٹے چھوٹے پتھر تھے۔ اب اوپر سے یہ جیسے ہی ایک پتھر گراتے تو جو پتھر گراتے اس پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس نے مرنا تھا اور جو ہاتھی پر سوار ہوتا تھا۔ اب جیسے ہی وہ پتھر گراتے وہ پتھر اوپر سر کی طرف سے اس کے لگتا اور اس کو چیرتا ہوا ہاتھی پر آتا، ہاتھی کو بھی چیرتا ہوا وہ پتھر زمین پر گرتا۔ اس طرح وہ ہاتھی بھی مر جاتا اور ہاتھی پر جو سوار ہوتا وہ بھی مر جاتا۔ اس طرح اللہ پاک نے ان چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے ابرہا کو اور اس کی فوج کو اور ہاتھیوں کے لشکر کو ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، اور اللہ پاک نے اس طرح اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، اور پھر اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی سال مکہ میں پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ جی بچوں، سٹوری سنی آپ نے؟ جی سٹوری سنی ہم نے راشد بھائی سے۔ اب میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا، جوابات دیں گے آپ؟ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ یہ بتائیے، سب سے پہلا سوال یہ ہے آپ سے، وہ جو بادشاہ تھا جو خانہ کعبہ کو گرانا چاہتا تھا، جو ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا، یہ بتائیے کہ وہ خانہ کعبہ کو کیوں گرانا چاہتا تھا؟ ہمیشہ سے لوگ عبادت کرنے آتے ہیں، وہ چاہتا تھا کہ اس کی عبادت گاہ میں لوگ عبادت کرنے آئیں، اس لیے وہ خانہ کعبہ کو گرانا چاہتا تھا۔ جی آپ کا جواب درست ہے۔ وہ بادشاہ خانہ کعبہ کو اس لیے گرانا چاہتا تھا، معاذ اللہ، خانہ کعبہ کی عمارت کو اس لیے گرانا چاہتا تھا جو میری جھوٹی بنائی ہوئی عبادت گاہ لوگ اس میں آ کر عبادت کریں، اس میں آئیں، لوگ خانہ کعبہ کی طرف نہ جائیں۔ لیکن پھر اس بادشاہ کو اللہ پاک نے تباہ و برباد فرما دیا۔ کیا فرمائیں گے راشد بھائی؟ کہ اس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی، اللہ پاک کے گھر کو، خانہ کعبہ کو گرانا چاہا تو اللہ پاک نے پھر اسے ہلاک فرما دیا۔ بیٹا دیکھیے، جو اللہ پاک سے دشمنی مول لیتا ہے تو پھر وہ کبھی بھی سکھی نہیں رہتا، کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ اب یہ دنیاوی طور پر بادشاہ تھا، دنیاوی طور پر تھوڑی طاقت تھی، شان و شوکت تھی، تو یہ سمجھ بیٹھا شاید میرے پاس بہت بڑے بڑے ہاتھی ہیں، میرے پاس دولت ہے، لوگ میرے آگے پیچھے ہوتے ہیں، میں کچھ بھی کرتا رہوں تو مجھے کون کچھ کہنے والا ہے۔ لیکن یہ بادشاہ بھول گیا کہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو خالق حقیقی ہے، جو اللہ پاک ہے، جس نے دنیا بنائی ہے، اس سے دشمنی لے کر یہ کہاں خوش رہ سکتا تھا۔ تو جب اس نے خانہ کعبہ کو گرانے کا ناپاک ارادہ کیا اور کوشش کی تو اللہ پاک نے پھر اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اس میں پیارے بچوں ہمارے لیے بھی سبق دیکھیے یہ ہے کہ اللہ پاک کے جو پیارے بندے ہوتے ہیں اور اسی طرح جو مسجدیں ہوتی ہیں، ہمیں ان کا ادب کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، بے ادبی نہیں کرنی۔ جو مسلمان ہوتے ہیں وہ مسجدوں کا ادب کرتے ہیں، قرآن پاک کا ادب کرتے ہیں، اللہ پاک کے پیاروں کا ادب کرتے ہیں، بلکہ جن جگہوں کو، جن مقامات کو اللہ والوں سے نسبت ہو جائے وہ ان کا بھی ادب اور احترام کرتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی نشانی ہے، یہ اللہ کے پیارے بندوں کی یہ ایک عادت ہوتی ہے۔ اور جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں، جو غلط قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، مسلمان نہیں ہوتے، وہ بے ادبی کرتے ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں با ادب بنائے اور بے ادبی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ راشد بھائی، یہ جو ابھی آپ نے واقعہ سنایا تو قرآن پاک کی کس صورت میں اس واقعے کا ذکر کیا گیا؟ سورۃ الفیل میں اس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس میں ابرہا بادشاہ اور اس کی فوج کو اور ہاتھیوں کے لشکر کو اللہ پاک نے چھوٹے چھوٹے پرندوں، جن کو ابابیل قرآن میں فرمایا گیا، ان پرندوں کے ذریعے ہلاک کیا تھا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا اس نے ان کے مکر و فریب کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر فوج در فوج پرندے بھیجے
جو انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تھے تو انہیں جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا راشد بھائی آپ یہ بتائیے عبد المطلب کون تھے؟ عبد المطلب بیٹا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان کا نام تھا عبداللہ، اور عبداللہ کے ابو جان کا نام تھا عبد المطلب، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کون تھے؟ دادا جان۔ دادا جان۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام جاری ہے، ٹاپک چل رہا ہے ہمارا، اور ہم نے راشد بھائی سے واقعہ بھی سنا، اسٹوری سنی، کہانی سنی، اور پھر اس کے بعد میں نے کچھ بچوں سے سوالات کیے، کچھ بچوں نے جو ہے وہ راشد بھائی سے معلومات حاصل کرنے کے لیے سوالات کیے۔ اب راشد بھائی انشاءاللہ الکریم اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے پروگرام میں کسی رسالے کے بارے میں یا کتاب کے بارے میں بتاتے ہیں، تو آج کون سے رسالے کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا بڑا پیارا رسالہ ہے ضیاء درود و سلام۔ رسالے کا نام کیا ہے؟ ضیاء درود و سلام۔ اس کا مطلب ہے درود پاک کی روشنی، درود پاک کا نور۔ ضیاء درود و سلام پیارے بچوں امیر اہل سنت کا وہ خوبصورت رسالہ ہے جو مختصر سا رسالہ ہے، شارٹ رسالہ ہے، تھوڑے سے پیجز اس کے ہیں، لیکن اس رسالے کی خاص بات یہ ہے کہ اس رسالے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک ہیں، 40 سے زیادہ کچھ احادیث پاک ہیں، اور ان احادیث میں پتہ ہے کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث امیر اہل سنت نے اس رسالے میں بیان فرمائی ہیں، جمع کی ہیں، کہ جن میں درود پاک کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ہم اپنے پروگرام بچے اور قرآن میں روزانہ کسی ایک فضیلت کو بیان کرتے ہیں، اور تقریباً نہال اسی رسالے سے ہم ایک فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ پیارے بچوں اس رسالے کو پڑھنے سے ایک تو درود پاک پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور جو لوگ درود پاک نہیں پڑھتے ان لوگوں کے لیے وعیدیں کیا ہیں، یہ پڑھ کر بھی درود پاک پڑھنے کی طرف انسان کو رغبت ملتی ہے، ترغیب ملتی ہے۔ اور اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود پڑھتا ہے اللہ پاک کی اس پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے اس کے گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں، اور اللہ پاک درود پاک پڑھنے کی برکت سے اس کی پیشانی پر یہ لکھ دیتا ہے یہ بندہ جہنم کی آگ سے آزاد ہے، یہ بندہ منافقت سے آزاد ہے، اور یہ درود پاک اس کی قبر کا بھی نور ہوتا ہے، قیامت والے دن بھی نور ہوگا۔ پیارے بچوں اس رسالے کو پڑھنے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ درود پاک پڑھنے کا عادی ہوتا ہے تو یہ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے آقا کریم علیہ السلام اس کی قیامت والے دن شفاعت فرمائیں گے، اور اگر ہاتھ ملاتے ہوئے مصافحہ کرتے ہوئے درود پڑھا جائے تو اس وقت اس کے گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں۔ بہت خوبصورت، بہت انٹرسٹنگ قسم کی درود پاک کے بارے میں معلومات آپ کو اس چھوٹے سے رسالے میں پڑھنے کو مل سکتی ہیں۔ آپ سب کو مشورہ دوں گا کہ اس رسالے کو حاصل کیجئے مکتبۃ المدینہ سے، اور اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں مکتبۃ المدینہ نہیں ہے تو پھر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net، یہ لنک آپ اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں، اس لنک کے ذریعے اس رسالے کو ڈاؤن لوڈ کیجئے، اور یہ رسالہ اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، اور مختلف زبانوں میں آپ کو انشاءاللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر مل جائے گا۔ ضرور مطالعہ کیجئے، بلکہ میں تو آپ کو دعوت یہ دوں گا کہ آپ اس رسالے کو گھر میں رکھیے اور روزانہ اپنے امی ابو سے ایک ایک دو دو احادیث سنتے جائیے۔ چھوٹی چھوٹی سی احادیث ہیں، چند سیکنڈ میں ایک حدیث ہو جاتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو بڑی حدیث ہو سکتا ہے 1 سے 2 منٹ میں وہ حدیث پاک ختم ہو جائے۔ تو انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کون سے رسالے کے بارے میں پتہ چلا؟ ضیاء جی ضیاء درود و سلام۔ ضیاء درود و سلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بہت ساری فضیلتیں لکھی ہوئی ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، یعنی جو احادیث مبارکہ ہیں وہ اس رسالے میں لکھی ہوئی ہیں، تو آپ اسے ضرور پڑھیے، مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے۔ اگر مکتبۃ المدینہ کہیں قریب میں موجود نہیں تو آپ اسے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جو ہے اسے ریڈ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے قرآنی ڈکشنری۔ آج بھی ہمارے ساتھ جنید بھائی موجود ہیں، آئیے جنید بھائی کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں قرآنی ڈکشنری میں سے آج کون سے الفاظ جنید بھائی راشد بھائی سے پوچھنے کے لیے لائے ہیں۔ جی جنید بھائی۔ راشد بھائی آج جو میں آپ سے قرآن ڈکشنری میں سے الفاظ پوچھنے کے لیے لایا ہوں وہ ہیں فتح، حجرات، ذاریات۔ راشد بھائی یہ بتائیے
فتح کا مطلب کیا ہے؟ فتح کا مطلب ہے جیت. کیا مطلب ہے؟ جیت سمجھتے ہیں؟ جب ایک بندہ ہارتا ہے ایک جیتتا ہے. ٹھیک ہے. تو سورہ فتح قرآن پاک کی ایک سورت کا نام ہے. 26ویں پارے کی ایک سورت ہے جس میں اللہ پاک نے مسلمانوں کی عظیم الشان فتح کا بیان فرمایا ہے. مسلمانوں کو جیت اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی اور اسلام کا غلبہ ہو گیا تھا. لوگ جو تھے اسلام کے تیزی کے ساتھ قریب آنے لگے تھے. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. فتح کا لفظ قرآن پاک میں کئی جگہ پر بیان فرمایا گیا ہے. جیسے سورہ نصر کے اندر بھی بیان ہوا اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ, اور اسی طرح سورہ فتح جو قرآن پاک کی ایک سورت ہے اس کے شروع میں اللہ پاک نے بیان فرمایا بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح کا فیصلہ فرما دیا. سبحان اللہ. راشد بھائی میرا اگلا لفظ ہے حجرات. راشد بھائی یہ بتائیے حجرات کا مطلب کیا ہے اور کیا حجرات نام کی کوئی صورت قرآن پاک میں موجود ہے؟ حجرات بیٹا اس کا مطلب ہے کمرے, رومز. حجرہ ایک کمرہ, حجرات بہت سارے کمرے. اور قرآن پاک کی ایک سورت بھی ہے سورہ حجرات, اور اس سورت کی پیارے بچوں خاص بات یہ ہے کہ اس سورت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کو بیان کیا گیا ہے. یعنی صحابہ کرام کو اللہ پاک نے یہ تعلیم دی ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آؤ تو آواز کیسے تمہاری ہونی چاہیے, یعنی زیادہ اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے. جب میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما ہوں تو اب تمہیں باہر سے اگر بلانا ہے تو اس وقت انداز کیسا ہونا چاہیے, تمہاری گفتگو کا انداز کیسا ہونا چاہیے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے. اس طرح کے بہت ساری خوبصورت باتیں سورہ حجرات میں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں. اور اللہ پاک نے ان لوگوں کو بے عقل ناسمجھ قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے تو حاضر ہو کر باہر سے پکارتے تھے, نام لے کر پکارتے تھے, اونچی آواز سے بلاتے تھے. اللہ پاک نے فرمایا یہ بے عقل ہیں, ناسمجھ ہیں. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں. تو پیارے بچوں اس آیت میں اللہ پاک نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ایسے لوگوں کے بارے میں بیان کیا کہ جو گھر کے باہر سے اونچی آواز سے پکارتے تھے, بلاتے تھے. اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ناسمجھ ہیں. ادب کا تقاضا کیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بندہ حاضر ہو ہاتھ باندھ کر وہاں پر کھڑا ہو, پیارے نبی پر درود و سلام بھیجے, آوازوں کو اونچا نہ کرے, آہستہ آواز میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی عرض کرنا ہو وہ عرض کرے اور پھر اللہ پاک سے دعا کرے یا اللہ پاک تیرے پیارے حبیب علیہ السلام کے قریب میں حاضر ہوں, مجھ پر بھی رحمت نازل فرما اور مجھے بھی اچھا بنا, اپنا نیک بندہ بنا. اللہ پاک ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت نصیب فرمائے, مدینہ پاک کی با ادب بار بار حاضری نصیب فرمائے. آمین. راشد بھائی میرا آخری لفظ ہے زاریات. راشد بھائی یہ بتائیے زاریات کا مطلب کیا ہے؟ زاریات کا معنی ہے خاک بکھیر کر اڑا دینے والی ہوائیں. ہوائیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں, کوئی ہوا تیز چلتی ہے, اچھا کوئی صبح کے وقت کی ہوا ہوتی ہے اور کوئی ٹھنڈی ٹھنڈی سی ہوا ہوتی ہے, کوئی گرم ہوا ہوتی ہے. تو یہ ہوائیں جو ہوتی ہیں نا ان کے بھی مختلف نام ہیں. جیسے کسی ہوا کو کہتے ہیں نسیم, کسی کو صبا, یہ بھی ہوا کا نام ہے. ٹھیک ہے, مختلف ہوائیں جو ہوتی ہیں. تو اللہ پاک نے سورہ زاریات کے شروع میں بیان فرمایا وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوَا, خاک وغیرہ کو بکھیر کر اڑا دینے والی ہواؤں کی قسم. یہاں پر پیارے بچوں اللہ پاک نے ان ہواؤں کی قسم یاد فرمائی کہ جو ہوائیں خاک کو بکھیر دیتی ہیں, اور ان ہواؤں کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ پاک نے ان ہواؤں کی قسم کو یاد فرمایا. قرآن پاک میں مختلف چیزیں ہیں جس کی قسم اللہ پاک نے یاد فرمائی ہے. جیسے ایک مقام پر فرمایا انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم, یہاں اللہ پاک نے انجیر اور زیتون کی عظمت کو بیان کیا. تو اس طرح اللہ پاک نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر قسمیں
جو یاد فرمائی ہیں، قسموں کو بیان فرمایا ہے، تو یہ ان چیزوں کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ارشاد فرمایا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر ہواؤں کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے فرمایا وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، خاک وغیرہ کو بکھیر کر اڑا دینے والی ہواؤں کی قسم۔ اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آخری سیگمنٹ بھی آپ نے ہمارا دیکھا، قرآنی ڈکشنری۔ آج بھی ہمیں قرآن پاک کے کچھ الفاظ کے معنی پتہ چلے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے۔ یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے کڈس مدنی چینل کے نام سے، آپ وہاں پر جا کے ہمارے تمام پروگرامس ملاحظہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا